کہا جاتا ہے کہ کبھی بہت پرانے زمانے میں جب زمین پر محل سنگ مرمر سے بنتے تھے، راتوں کو آسمان پر کہکشائیں چمکتی تھیں۔ ایک سلطنت تھی جس کا نام تھا نور آباد۔ یہ سلطنت سبز باغوں، نیلی جھیلوں اور سنہری میناروں سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں کے بادشاہ شمس الدین اپنی عدل و سخاوت کے باعث مشہور تھے۔ سلطان کے 4 بیٹے تھے، مگر سب سے چھوٹا شہزادہ نادر ان کی آنکھ کا تارا تھا۔ نادر کی آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی، دل میں بہادری کی آگ اور مزاج میں تھوڑا سا غرور تھا۔ دن بھر گھڑ سواری، تلوار بازی اور تیر اندازی میں مصروف رہتا۔ جب درباری اموار کی بات آتی تو مسکرا کر کہتا، اب حضور، تاج و تخت سے بڑھ کر میدان جنگ میں دشمن کو زہر کرنا زیادہ مزہ دیتا ہے۔ سلطان شمس الدین اکثر کہتے، کاش نادر اپنی تلوار سے زیادہ اپنی عقل کو تراش لیتا۔ لیکن پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور، بادشاہ اس کی ہر خواہش پوری کرتے۔ دوسرے شہزادے اکثر حسد کرتے، نادر کو تخت و وراثت میں ملے گا، چاہے اسے نے کبھی سلطنت کا بوجھ نہ اٹھایا ہو۔ ایک دن نادر محل کے باغ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ درختوں سے ہوا جھوم رہی تھی، فوارے کی دھن میں قوسیں قزح بنتی تھی۔ اچانک ایک فقیر آیا، سفید بال، پھٹی چادر، مگر آنکھوں میں عجب روشنی سی تھی۔ اس نے ہاتھ پھیلایا، خیرات اے شہزادے۔ نادر ہنسا اور کہنے لگا، بابا یہاں سب کے پاس وقت کم ہے، سکے بعد میں۔ فقیر نے تیز لہجے میں کہا، شہزادہ بننے کا دعویٰ ہے مگر سخاوت ایک سکے کی بھی نہیں۔ یہ سن کر نادر چونک گیا۔ شرمندگی کے احساس سے اس نے جیب سے ایک سنہری سکہ نکال کر فقیر کے ہاتھ پر رکھا۔ فقیر نے اسے دیکھا، پھر بولا، اگر تو سچا شہزادہ ہے تو جا شہزادی مقبول کی شرطیں پوری کر کے دکھا۔ نادر چونک پڑا، مقبول یہ کون ہے؟ فقیر مسکرایا، جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی راز چھپا ہو۔ سلطنت سبحان پور کی شہزادی، دنیا کی سب سے حسین، سب سے ذہین، مگر اس کا دل جتنا آسان نہیں۔ اس نے اپنی شادی کے لیے 3 شرطیں رکھی ہیں، ایسی شرطیں جن پر بڑے بڑے بادشاہ ہار گئے۔ یہ کہہ کر فقیر غائب ہو گیا، جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ نادر کے دل میں چنگاری سی بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنے والد کے سامنے اعلان کیا، میں شہزادی مقبول کا ہاتھ مانگنے سبحان پور جاؤں گا اور اس کی شرطیں پوری کر کر رہوں گا۔ سلطان شمس الدین نے روکا، سمجھایا، مگر نادر کا ارادہ پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ یوں ایک دن وہ گھوڑے پر سوار ہوا، کمر سے تلوار باندھی اور طلسماتی سفر پر نکل پڑا۔ پہلا امتحان، ازدر پہاڑ کے 1000 رنگوں والا مور۔ راستے میں وہ طوفانوں، جنگلوں اور وادیوں سے گزرا۔ آخر ایک بلند پہاڑ آیا، ازدر پہاڑ کہا جاتا تھا۔ وہاں 2 دیو پہرا دیتے تھے، جن کی سانسوں سے آگ نکلتی ہے۔ نادر نے ہمت نہ ہاری۔ رات کے اندھیرے میں اس نے ایک آواز سنی، شہزادے ٹھہرو۔ وہ ایک دیو تھا مگر دشمن نہیں۔ نام تھا زبیر دیو، جس کے چہرے پر نور، آواز میں شفقت۔ اس نے کہا، میں تیرا امتحان دیکھ چکا ہوں نادر۔ یہ لو ایک طلسمی ڈبیا، جب بھی مشکل میں پڑو اسے کھولو، اس میں جن کمال تمہاری مدد کرے گا۔ نادر نے شکریہ ادا کیا اور پہاڑ کی طرف بڑھا۔ زبیر دیو کی دعا سے وہ دیو کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مور کو پکڑنا آسان نہ تھا، وہ بجلی کی طرح پر پھیلائے ہوا میں گھومتا، لیکن نادر نے اپنی چالاکی سے اسے آہستہ آہستہ جال میں پھنسا لیا۔ یوں پہلی شرط پوری ہوئی۔